ہوگا نعرہ تکبیر، ہمیں آواز گوڑے تک پہنچانی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر، وارث علوم مہریہ، سجادہ نصیر آستانہ عالیہ گوڑا شریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حاضرین محترم، یہ حاجی جاوید اقبال صاحب کے والدہ ماجدہ کی ایصال ثواب کے حوالے سے چیلم کی محفل ہے۔ بارش کے سبب کھلے مقام پر یہ محفل نہیں ہو سکی، کیونکہ اور لوگ بھی شاید آئیں، بہتر تھا کہ یہ محفل مسجد میں ہو جاتی، جگہ کھلی ہوتی۔ تو اصل میں پروفیشنل خطاب جو ہوتا ہے وہ ایک کیسٹ ہوتی ہے جس کو آپ چلا لیں جہاں چاہیں۔ میرے خطاب کے لیے زندہ باذوق صاحب علم انسانوں کا ہجوم یا ان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ میں کیسٹ نہیں ہوں کہ آپ مجھے جہاں چلا لیں۔ میں سوچ سمجھ کر، آدمی دیکھ کر بات کرتا ہوں کہ میری گفتگو کے قابل کون ہے، مجمع ہے، اس میں کون لوگ ہیں، خطاب اس کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا فلاں خطاب بہت عمدہ رہا، اس میں ذوق شوق اور بڑا کچھ ہوا۔ میں نے کہا یہ میرے اپنے بس کی بات نہیں، یہ تو سامعین کا ذوق جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر وہ جذبہ اور وہ تمام خفتہ صلاحیتیں بیدار کرتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ جس طرح ستار ہے نا، ستار بجتا ہے تو اس کے اندر تار ہوتا ہے، تو ستار اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس میں اصل میں ہوتے ہیں سے تار، 3 تار ہوتے ہیں، تو وہ کثرت استعمال کی وجہ سے ستار ہو گیا۔ تو اس کا جو مین تار ہوتا ہے جس پر تمام سر چلتے ہیں، جس پر سازندے کی انگلیاں چلتی ہیں، اس کو مین تار کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں ہر سر کی، یعنی جو 7 سریں ہیں ان میں ان کو اجاگر کرنے کی تمام صلاحیتیں اس تار میں ہوتی ہیں، لیکن جب تک اس تار پر اس کی سازندے کی انگلی نہیں جاتی تو وہ سر مقام سے نہیں بولتا۔ سمجھ آئی نہیں بولتا، صلاحیت اس میں ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن بولتا اس وقت ہے جب کوئی اس کو بلائے۔ تو اگر ستار ایک بے جان چیز ہے، اس میں شعور بھی نہیں ہے، وہ آسن تقویم کی منزل پر بھی فائز نہیں ہے، اللہ نے اس کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ان کی طرح اس کو اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا نہیں کیا، وہ کسی رسول کا، کسی نبی کا ماننے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مقام ہے کہ اس کو جس سر سے چھیڑا جائے گا وہ بولے گا۔ تو اگر انسان
ویسے ہی پروفیشنل طور پر شروع ہو جائے اپنی طرف سے ہی تو وہ اس ستار کے تار سے بھی گیا گزرا ہے کہ اس کو اگر چھیڑا جائے تو بولے گا، تو ویسے ہی انسان چھڑ جائے، اس چھڑ جانے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک سامعین کے دلوں میں ذوق نہ ہو، طلب کا ذوق نہ ہو، جب تک انسان کو بھوک نہ لگے تو روٹی کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ بدقت اور باصرار اگر نوالا اس کے منہ میں ڈالتے رہیں تو انسان کہے گا یار اگر سونے کا نوالا بھی ڈالو تو میں نہیں کھانا چاہتا، طبیعت ہی نہیں ہے میری۔ تو اللہ اور رسول کے پیغام کو اتنا عام مت کیجئے، اتنا اس کا مقام کم نہ کیجئے کہ کوئی سننا نہ چاہتا ہو تو خواہ مخواہ اس کے کانوں میں ٹھونسیں آپ۔ اس سے اللہ اور رسول کے کلام کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اگر نہیں کوئی سننا چاہتا تو نہ سنے، اپنے دنیا کے اور کام کرے، کون اسے مجبور کرتا ہے؟ لیکن جو ذوق رکھتا ہے، کوئی بات سننا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کا ہمتن گوش ہونا، اس ماحول کا قائم کرنا، زمان اخوان کا ہونا ضروری ہے۔ زمان، اخوان اور مکان، یہ تین چیزیں ہیں۔ ہمارے صوفیاء میں سماع کے لیے تین چیزیں ضروری گردانی گئیں کہ وقت مقرر ہو، ہم جنس لوگ ہوں، ذوق والے ہوں، سمجھ والے ہوں، رجوع اللہ ان میں ہو، علم ہو، اللہ کی طرف مائل ہو کر بیٹھیں، ذات کی صفات کی باتیں سننا چاہیں، ان میں آپ اللہ کا ذکر کریں، رسول کا ذکر کریں، قرآن و سنت کا ذکر کریں، یا کوئی ذوق کی بات کریں۔ تو آج یہ ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، خطاب کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں یہ چیلم کے حوالے سے بولوں کہ یہاں جناب اب یہ ایصال ثواب جائز ہے یا نہیں۔ یہ عام حضرت کوئی ہوتے تو وہ یہی کچھ بیان کرتے، مگر جو میں وقت کی ضرورت ہے اس کے نظر تحت میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ضرورت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے لوگوں کو، تو ان کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ دعوت دینا پھر بھی اچھی بات ہے، اس میں ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ تبلیغی جماعت ہے، بڑا کام کرتی ہے، دوڑ بھاگ بھی کرتے ہیں، لیکن صرف فرق میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ زور سے بجبر لوگوں کو گھسیٹنا کہ آپ میری بات سنیں، تھوڑا وقت اللہ رسول کے لیے دیں۔ تو اگر کوئی شخص نہیں دیتا، کہتا ہے میں نے اپنے کام پہ جانا ہے، آپ جب میری جان چھوڑیں، تو اس میں ہتک ہوئی کہ نہیں اللہ رسول کی، کہ اللہ کے پیغام ایک شخص بلا رہا ہے اس کی طرف اور لوگ جان چھڑا رہے ہیں۔ تو ان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کون شخص رغبت کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ ہمارے صوفیاء میں اور ان علماء ظواہر میں، یہ مبلغین جو ہیں، ان میں یہی ایک فرق ہے کہ صوفی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، جو شخص طالب صادق ہے وہ چل کر اس کے پاس آتا ہے۔ جب آپ کو پیاس لگے گی تو آپ چل کر کنویں کے پاس جائیں گے، تو اب کنویں کے پاس آپ ڈول کا، رسے کا